بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وعفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى إلى يوم القضاء أما بعد. حضرات، اس وقت رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق گفتگو کے 2-3 پہلو مختصر عرض کرنے ہیں. پہلا سوال، روزے کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے ہر قوم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. روزوں کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ ہر قوم پر رہا ہے. اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے اسی طرح سے تم پر بھی روزے فرض کیے. اب دوسری کس قوم پر کس طرح کا روزہ فرض تھا یہ تو ان کے مذہبوں میں جا کر پڑھنا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہمارے روزوں اور ان کے روزوں میں کہیں کہیں فرق ضرور رہا ہے. مثلا قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ ہے تو اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان کو روزے کے دوران کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی. یعنی جیسے ہمارا روزہ کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے، تو ان کے روزے میں کھانا پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو بولنے کو بھی بند کر دیا گیا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری تو پڑے گی، تو اس وقت اشاروں سے میں بات کروں گا، زبان سے نہیں بول سکتا تب تک جب تک کہ میں اعتکاف میں اور روزے کی حالت میں ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا بہت بڑا زمانہ مکہ شریف میں گزرا اور 10 سال کا زمانہ مدینہ شریف میں گزرا. مکہ مکرمہ میں بسنے والی قوم مشرکین تھے اور مدینہ طیبہ میں بسنے والی قوم یہود و نصارہ تھے. نصارہ بہت کم تھے، یہود اکثریت میں تھے. مکہ مکرمہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. مدینہ طیبہ کے یہودی روزے رکھتے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں میں روزہ پایا گیا ہے. اسلام میں روزے کی تاریخ کیا ہے کہ سٹارٹ میں جب اسلام نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، روزہ نہیں. البتہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے 3 دن اور وہ خود رکھتے تھے. آگے چل کر کے پھر حکم بھی دیا گیا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو. چاچے بہت دنوں تک یہی سسٹم رہا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے. پھر اور آگے زمانہ چلا تو پھر 3 دن کے روزوں کو معاف کر دیا گیا، پھر محرم کے 10 دن کے روزے لازم کیے گئے، عاشورہ کے 10 دن. پھر جب اللہ کے نبی اعظم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور وہ روزے جو ہیں وہ باقی تو رہے لیکن ان کا فرض ہونا کا حکم ختم کر دیا گیا. اب یہ والے روزے فرض نہیں ہیں، ہاں رکھو گے تو فائدہ بہت ہے، ثواب بہت ہے، لیکن یہ والا روزہ تم پر فرض ہے، یعنی رمضان کا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. تو اس طرح سے سٹپ بائی سٹپ گزرتے گزرتے 1 مہینے کا روزہ ہم پر لازم ہوا ہے، وہ ہے رمضان کا. سٹارٹ میں جب روزہ فرض کیا گیا تو صرف 1 مرتبہ کھانے کی اجازت تھی. رات کو جب آپ نے کھایا وہی رات کا کھانا ہے، وہی سحری ہے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے. مثلا آفتاب ڈوبنے کے بعد لوگوں نے کھایا، اب جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک تو اور کھا سکتے ہیں، اب جو ہی آپ سو جائیں گے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور اگلے دن اب پھر دوبارہ آفتاب ڈوبنے تک یہ روزہ رہے گا. شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد کھایا اور پیا، اور جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک کھانا پینے کی اجازت تھی، جو ہی سو جائیں گے تو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. اب سحری بھی نہیں کھا سکتے اور اگلا دن پورا دن اسی حال میں گزرنا ہوگا. یہ تھا شروع میں روزہ. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تم پر بھاری ہو گیا ہے اور تم اس میں خلاف ورزی کر جاؤ گے. جو حکم میں نے تمہیں دیا تم اس کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے، اس میں تم سے خلاف ورزیاں ہو جائیں گی. مثلا میاں بیوی ہیں، انہوں نے شام کو کھانا کھایا، شام کا کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر جاگ گئے، جاگنے کے بعد اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے جبکہ روزہ تھا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم
ہم جانتے ہیں کہ تم سے خیانت ہو جائے گی، تم حکم کی پابندی نہیں کر پاؤ گے، اب ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ پوری رات تمہارے لیے کھانے پینے اور دوسری ضرورت پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اب تم کو کھانا پینا بند کیا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹائم آپ کا ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس طرح سے روزہ مکمل ہو گیا اور روزے کی فرضیت طے کر دی گئی۔ پھر روزے کی تفصیلات یعنی روزے کا قانون بتایا گیا کہ کون کون سی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ پیچھے کرنے کی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ سرے سے ہی معاف ہو جاتا ہے، وہ ساری شکلیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہے روزے کے بارے میں مختصراً ایک چیپٹر رمضان روزے کی تاریخ۔ روزے کے متعلق دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے روزے کے مسائل۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں نہانے کی اجازت ہے، عطر لگانے کی اجازت ہے، تیل لگانے کی اجازت ہے، پاؤڈر استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کریں، اس کی بھی اجازت ہے، کس کریں اس کی بھی اجازت ہے، بس یہی تک روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے، چلنے کی بھی اجازت ہے، فون کرنے کی اجازت ہے، یہ تمام چیزیں الاؤ ہیں۔ مسواک کرنے کی اجازت ہے، صفائی کرنے کی اجازت ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، بال کاٹنے کی اجازت ہے، یہ تو ہے عام۔ لیکن اگلا چیپٹر جو ہے وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، اس لیے بے شمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب ان کے بارے میں سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، پھر انجیکشن جو ہے وہ وین میں بھی ہوتا ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا، روزے کی حالت میں انسولین لینا، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کی میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے۔ جب ان تمام یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں، تو اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون کون چیز استعمال کر سکتے ہیں اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ تقریباً دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، پھر اگر وین میں انجیکشن کیا گیا تو اس سے تو ضرور ٹوٹتا ہوگا، یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈرپ چڑھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا۔ یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا۔ ہم نے عربوں میں بھی دیکھا یہ کہ ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے۔ لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے، اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا؟ ظاہر علماء کے ذریعے سے۔ اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں گے۔ میں اگر اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول کھانا جائز ہے ناجائز، تو ظاہر ہے قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا۔ چاول کا لفظ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے، آپ نے ایک جگہ لفظ چاول رز استعمال کیا، رز کہتے ہیں عربی میں چاول کو، لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا۔ تو اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا ہے، یہ سوال۔ اب ہم قرآن و حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے اصول ہے، اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، یہ حلال ہے یا حرام، اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا، اور اسے کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ میں آسانی سے دوسری مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا بھی تذکرہ ہے، اونٹ کا بھی تذکرہ ہے، بکریوں کا بھی تذکرہ ہے، بھیڑوں کا بھی تذکرہ، گدھوں کا بھی تذکرہ ہے، گھوڑوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے جانور حلال ہے، گائے، بیل، اونٹ، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سارے حلال ہیں۔ گدھے کے بارے میں حدیث میں بیان فرمایا بالکل حرام۔ تو ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے گدھے کا گوشت حرام، حدیث سے ثابت ہے اونٹ، گائے اور بیل اور بھیڑ بکری کا گوشت حلال ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوگا بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ عرب میں بھینس ہوتی بھی نہیں تھی، آج بھی شاید نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اب سوال یہ کہ بھینس کو ہم حلال کیٹیگری میں لے جائیں گے یا حرام میں؟
تو اب اس کا اجتہاد ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو حرام جانور ہیں بھینس اس کی فیملی میں جائے گی یا جو حلال جانور ہے بھینس ان حلال جانوروں کی فیملی میں جائے گی. تو فیملیاں سامنے جب رکھی گئی تو پہلا سوال آیا. جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پاؤں گول ہوتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا پاؤں کٹا ہوا ہوتا ہے, جیسے گائے, جیسے بکری, جیسے بھیڑ, جیسے جنگلی گائے, جیسے ہرن, سب کا پاؤں کٹا ہوا ہوگا. تو بھینس کا بھی یہی ہے. تو پتا چلا کہ ایک چیز بھینس گائے والی اس کے اندر پائی گئی. اسی طرح سے گائے اور گدھا دونوں پیشاب کرنے کا خاص سسٹم ان کے پاس ہے. تو بھینس کا پیشاب جو ہے وہ گائے جیسا ہے یا گدھے جیسا ہے. گدھا حرام ہے. اگر بھینس کا پیشاب گدھے جیسا ہوگا یہ بھی اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن جب پتا چلا تو بعد میں دیکھا کہ نہیں, یہ تو گائے, یعنی بہت ساری چیزوں میں بھینس گائے کی فیملی میں آ گئی. اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جیسے گائے حلال ہے ویسے بھینس بھی حلال ہے. جیسے گائے کا دودھ حلال ہے ویسے بھینس کا دودھ بھی حلال ہے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گائے اور گدھا ان دونوں کا مقصد کیا ہے. تو گائے کا اصل مقصد ہے دودھ دینا اور گوشت دینا. یہ دو اس لیے اس کی زندگی میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. گدھے کا مقصد دودھ دینا نہیں ہے, اس لیے اس کے ہاں دودھ اتنا ہی ہے جتنا اس کے بچے کی ضرورت ہے. دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کے ہاں دودھ زیادہ پیدا ہوگا. اونٹنی, بکری اور گائے اور بھینس, یہ دودھ دینے والے جانور کے اندر دودھ اتنا پیدا ہوگا اس کے بچے کی ضرورت سے بچ جائے گا. اور سواری دینے والا جانور دودھ نہیں دے گا. اس لیے گھوڑی اور گدھی اور کھچر یہ دودھ دینے والے جانور ہیں, ان کے یہاں دودھ اتنا یہ جتنے ہوتے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گی, ختم. اب ہم بھینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گائے دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے یا سواری دینے والے جانوروں میں سے ہے. تو جواب ہے کہ بھینس سواری دینے والے جانوروں میں سے نہیں ہے, دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے. اور دودھ دینے والے جانور گائے ہے. یہ میں آسان لفظوں میں سمجھا اجتہاد کیسے ہوتا ہے. تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں, فیسلٹیز ہیں, ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, تو فقہا نے جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں. نیا مسئلہ سامنے آ گیا اس کو حل کریں گے, حلال ہے کہ حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے یہ کہ ایک کا بلڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر بتاتے ہیں. لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں. تب ہم نے قرآن و حدیث میں دیکھا, قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے, قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے, اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے انسان کے لیے. تو فائدہ مند بھی ہے, ناپاک بھی ہے, حرام بھی ہے. اب ادھر سے چڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے. حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, محدثین کے زمانے میں, فقہا کے زمانے میں نہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم تھا, نہ بلڈ چڑھانے کا مسئلہ تھا. آج کے اب غور کیا گیا, تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہوا. انسان کی باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے دودھ, اور وہ فیمیل کی باڈی میں یہ دودھ لکوڈ ہے. یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے, پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے. اس کا نکلنا جو ہے وہ اس آدمی کے لیے پریشانی نہیں ہے. اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلایا بھی جاتا ہے, اپنے بچوں کو پلایا جاتا ہے. یہ ہے دودھ. خون بھی ایسا ہی ہے, خون لکوڈ ہے, پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا, اور انسان کے لیے بہت مفید ہے. جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں, اس طرح سے یہ لکوڈ بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ بلڈ ڈونیشن جائز. یعنی اس کے لیے اصول کیا بنا ہے کہ دودھ. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو دودھ پیا ہے. تو ایک عورت اپنا دودھ جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے, دوسرے کو بھی دے سکتی ہے. دودھ نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا. خون بھی سیم ایسی طرح سے کہ خون نکلتا رہے گا, پیدا ہوتا رہے گا. خون بلڈ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں پھر واپس دھوڑا جاتا ہے. غرض اس طرح سے اسلام کا فیصلے ہوتے. تو اب یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں, نئی چیزوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا کون کون سی چیزیں روزہ ٹوٹے گا. تو فیصلہ ہوا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وین میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, بلڈ دینے سے نکالنے سے, خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں. ایک ڈرپ وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لیے اس میں دوائی ڈالی گئی ہے, اور ایک ڈرپ وہ ہے جو کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ مغرب کے بعد, افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں, کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے لے جا سکتے ہیں. لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے, اس کو اسی وقت روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھایا جائے, کوئی حرج نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو مسئلہ پیدا ہوا
کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ کا جواب ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور معدے میں جائے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے قدیم انیٹمی۔ آج کے میڈیکل سائنس اور آج کا انیٹمی کہتا ہے کہ نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں دوائی نہیں پہنچے گی۔ کان کا اور معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اندر دوائی، ہاں یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے لکوڈ دوائی معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آپشن اس کے پاس دو ہی ہیں، یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا، یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا، تو فیصلہ یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈال دیں۔ اور اگر آپ ڈیلے کے پیچھے کر سکتے ہیں تو پھر مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کریں، رات میں 3 دفعہ کتنی مطلب ڈال دی ہوگی، رات کے اس ٹائم پر آپ دوائی استعمال کر لیں، کان کی دوائی، جس ٹائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عادت ہے سموکنگ، سگریٹ کی، تمباکو کی اور اس طرح کی دوسری نشیلی چیزوں کی، تو جواب یہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ یقیناً ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اگرچہ معدے سے نہیں ہے لیکن دماغ کے ساتھ ہے، اور دھواں اندر چلا جاتا ہے، اس دھواں اندر چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نان بائی لوگ ہوتے ہیں اپنے کارخانوں میں جب وہ روٹیاں بناتے ہیں تو وہاں دھواں ہوتا ہے، لہذا بہت پرہیز کرنا چاہیے ان کو، اپنا دھواں ان کے حلق میں نہ جائے، اور اگر بہت سارا دھواں حلق میں چلا جائے گا تو ان کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور ٹوٹنے کے بجائے صرف مکروہ ہو سکتا ہے، یعنی ڈیفیکٹڈ روزہ، اس میں روزے میں خرابی آ گئی، کمزوری آ گئی، اس کو کہتے ہیں مکروہ روزہ۔ یہ مکروہ روزہ آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ نے چاول بنایا، نیچے سے جل گیا، اور جب جل گیا تو پورے چاول کے اندر جلنے کی بو آ گئی، تو ہے یہ چاول ہی لیکن اب ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دودھ بوائل کیا لیکن وہ نیچے برتن کے ساتھ دودھ لگ گیا اور وہ نیچے جل گیا، تو دودھ میں بھی اس کی بو آ گئی، ذائقے میں بھی فرق آ گیا، تو یہ دودھ اب بھی دودھ ہے مگر ویسا نہیں رہا، اسی کو کہتے ہیں مکروہ۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں کام گئی، کام ہے یہ ٹھیک مگر جتنا اچھا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بس نماز پڑھتے پڑھتے انسان بار بار اپنے سر کو کھجلاتا ہے، کپڑوں کو چھڑتا ہے، ادھر سے کرتا ہے ادھر سے کرتا ہے، تو کہیں گے یار نماز تو آپ کی بہرحال نماز ہے لیکن جیسی اچھی ہونی چاہیے ویسے نہیں، مکروہ ہو گئی۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے، خیر مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ مکروہ ہونے کے بعد آپ نے چائے بنائی، اتفاق سے نمک میں زیادہ ہو گیا، اب نمک زیادہ ہو گیا تو کہتا ہے اب کیا کرے گا، نمک زیادہ ہو گیا، یا تو اور چائے میں ملانی ہے تو یہ دودھ کم ہو جائے گا، یا اور دودھ ملانا ہے تو چائے کا مزہ نہیں رہے گا، فی الحال ایسے ہی نبھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اور آپ بہت خوشی کے ساتھ چائے کو نہیں پی پا رہے ہیں، اسی کا نام ہے مکروہ۔ مکروہ کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ خیر روزے کے زمانے میں ایک اہم مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں تو جب 9-10 بجے اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے اور اسی حال میں انسان سوتا ہے، تو منہ کا ذائقہ عام طور پہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جی چاہتا ہے برش کرے، اس وقت جی چاہتا ہے پیسٹ والا برش کرے۔ تو کیا پیسٹ والا برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے پیسٹ والے برش کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر بھی نہیں ہے۔ کیوں بہتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہے، اس میں ایک ذائقہ ہے، اور وہ آرٹیفیشل ذائقہ ہے، یعنی نیچرل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مسواک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں کشمیر میں اب تو اس کا مزاج کم ہو گیا، ورنہ کشمیر میں ویر کا مسواک بہت زیادہ فائدہ مند اور ذائقوں کو بالکل ٹھیک کرنے والا اور منہ کے بہت سارے انفیکشنوں کو ختم کرنے والا وہ ویر کا مسواک تھا۔ اور آج مارکیٹ میں مسواک اویلیبل ہیں جو کور والا ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی حالت میں برش استعمال کرنے کے بجائے مسواک استعمال کیا جائے، مسواک استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو روزہ اچھے سے اچھا بھی ہو جائے، اور ساتھ میں منہ کے اندر جو ذائقے کے بگڑے کی وجہ سے طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، انقباض ہے، تو اور اگر خدا نہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کلی اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اور ساتھ میں زبان کو رگڑنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کلی کرتے کرتے گرگرا اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے منہ پانی اندر چلا جائے گا، اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی اندر نہیں چلا تو آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بالفرض غسل فرض ہو گیا، چاہے میاں بیوی ہوں یا اکیلا انسان ہو، غسل فرض ہو گیا۔ تو غسل خود بخود فرض ہونے کی وجہ سے
غسل خود بخود فرض ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر میاں بیوی نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے روزے کی حالت میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس مسئلے کے نتیجے میں کیا ہوگا, آپ کا یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, ایک تو یہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا, اور ساتھ میں جرمانے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے, اور اس میں معافی نہیں ہے. 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اس کی وجہ سے. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے جی میں تو رکھ ہی نہیں سکتا, تو پھر اس انسان کو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا جرمانے میں. بس یہ ہے 2 سزائیں اس آدمی کے لیے. اسی وجہ سے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بس یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. روزے کی حالت میں کمر کا درد, گھڑیوں کا درد, گھٹنوں کا درد, اس میں طرح طرح کے لوشنوں کی مالش کی جائے, کوئی حرج نہیں, کر سکتے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, تیل لگانے کی اجازت ہے, عطر لگانے کی اجازت ہے, سرما لگانے کی اجازت ہے, پاؤڈر کریم لگانے کی بھی اجازت ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور گھر کے کچن کے اندر جو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کو کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تو میٹھے کا ذائقہ, نمک کا ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے, نمک برابر ہے یا نہیں, پھیرنی بنا رہی ہیں تو میٹھا برابر ہے یا نہیں, اور کوئی جو چیز جیسی بنا رہی ہوں ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے. اور یہ اسلام نے ان کو اجازت دی ہے, ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اگر ذائقہ ٹھیک, ادھر سے انسان دن بھر انتظار کیے ہوئے ہے اور شام کو کھانے کا ایک خاص مزہ ہوتا ہے افطار کے زمانے میں, واقعتاً ہوتا ہے, یہ باقی دنوں میں نہیں ہوگا. اور حدیث میں بھی ہے للصائم فرحتان, کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے وقت آتے ہیں. ایک شام کو جب افطار کرتا ہے کتنی خوشی کے ساتھ اب یہ بھی کھائیں گے, یہ بھی کھائیں گے, اور بہت ذائقہ, بہت لطف آتا ہے. جناب والا یہاں تو نہیں سمجھ میں آئے گا, وہ سوسائٹیاں جہاں مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہاں جہاں کلوز تعلقات ہیں, وہاں بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ افطار میں بیٹھے کا بڑا مزہ آتا ہے اس کھانے میں, ایسا کھانا اور کہیں نہیں لگتا ہے. کہ اس لیے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. اس افطار پارٹیوں کے پیچھے ایک تصور یہ بھی ہے کہ جب افطار کے لیے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے, بالکل ایسے جیسے دنیا کے کسی گوشت میں ایسا مزہ نہیں ہے جیسے قربانی کا گوشت. کوئی گوشت اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا جیسے قربانی کا گوشت. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ قربانی کا گوشت کتنا ہی کھاؤ بدہضمی نہیں ہوگی. لیکن اب اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 5-7 کلو ایک ہی ساتھ کھانے لگے, تو ضابطہ تو ضابطہ ہی ہے. خیر, تو شام کو جو کھانے کے لیے اب بہت شوق کے ساتھ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے پتا چلا نمک ہی ٹھیک نہیں, تو ایک دم موڈ سب کا خراب ہو جائے گا. اور اگر کوئی تیز مزاج شوہر ہوں گے تو وہ بد کلامی بھی کریں گے. تو اس ماحول کو بچانے کے لیے اسلام نے عورت کو اجازت دی, آپ چکھو ذائقہ دار بنا یا نہیں, ذائقہ ٹھیک ہوا, نمک ٹھیک ہوا, مرچ زیادہ تر نہیں ہوئی, میٹھا ٹھیک ہوا, اس کے لیے شربت بنائی جا رہی ہے اس میں, تو چکھنے کی اسلام نے اجازت دی. بس مسئلہ یہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک دلچسپ مسئلہ اور سن لیجیے. ایک انسان یاد ہے اسے کہ میں نے روزہ رکھا اور میں روزے کی حالت میں ہوں, اور اس کے بعد پھر ایک چمچے کا, ایک پانی کا قطرہ, پانی کا چمچہ اس نے پی لیا, آخدام تریش, ایک گھونٹ پانی پی لیا, روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اسے یاد ہے اور جان بوجھ کر. لیکن دوسرے انسان کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں, اور بھول گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا یا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. حالانکہ اس کو صرف ایک چمچہ, ایک گھونٹ پانی ملا ہے جس سے اس کی پیاس نہیں بجھی, لیکن انٹینشن اس کا یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں, پھر اس نے روزہ پانی پیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور اس شخص کا خیال ہی نہیں رہا, اب بالکل ذہن میں نہیں آیا. اور ایسا ہوگا زندگی میں, کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کھا چکے پھر یاد آئے گا میرا تو روزہ تھا. تو مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے کہ میں نے جب پہلا روزہ رکھا ہے, پہلا روزہ میں سکون میں پڑھتا تھا 2ری یا 3ری کلاس میں, تو اب ٹھیک 4 بجے جب چھٹی ہوئی تو بجائے اس کے کہ میں گھر جاؤں گا, میں سیدھے چشمے پر گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا. پیٹ بھر کے پانی پینے کے بعد کہا میں نے صبح سے اب تک کیوں نہیں کھایا تھا, میں روزے سے تھا تو اب کیوں کھایا. بس ہو گیا میں پریشان کہ صبح سے اب تک میں نے اس لیے نہیں کھاتا, روزہ تھا, اب کیوں میں نے پیا, تو اب پریشانی ہو گئی. جب بہرحال واپس آ گیا تو والد سے کہا, میں نے کہا جی ایسا ہو گیا, اب کیا کریں گے, وہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا اور پہلا زندگی کا روزہ اور پہلے روزے کو میں نے خراب کر دیا. تو بالکل رونے کی جیسی حالت ہے. تو انہوں نے کہا بابا گھبرانے کی بات نہیں, یہ تو اللہ نے تم کو پانی پلا دیا. یہ جملہ انہوں نے بولا, بعد میں یہ حدیث میں نکلا کہ جب کوئی بھوکے کی حالت میں اگر کھانا شروع کر دے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خیال نہیں رہا روزے میں, اگر وہ بوڑھا انسان ہو تو تھوڑا کھانے دو. جب 2-4 رکعتیں کھا چکے کہ پھر بتاؤ کہ روزہ تو نہیں آپ کا,
اور اگر جوان انسان ہے تو اس کو شروع میں بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسلامی قانون ہے کہ آپ نے بھول کر کے کھایا، چاہے پیٹ بھر کر کے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد کر کے کھایا تو جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جب جان بوجھ کر کے انسان کھاتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں، کوئی مجبوری کھانے کی نہیں، کوئی پریشانی کھانے کی نہیں ہے، پھر بھی چلو کھاؤں گا، کوئی پینے کی مجبوری نہیں پھر بھی پیوں گا، تو اس انسان کو وہی سزا ہے، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں 60 دن کے روزے جرمانے میں رکھنے پڑیں گے، تم نے اپنا روزہ جان بوجھ کر کیوں توڑا۔ اور اگر کوئی انسان ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ خطرے میں پہنچ گیا، جان کو خطرہ ہو گیا، تو اسے اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس کو کھلاؤ کچھ، اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ پلاؤ۔ تو وہ جان بچانے کا مسئلہ بالکل الگ ہے، اور نارمل حالت میں اپنے روزہ توڑنے کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ وقعت علی امراتی، میں قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی سے میں نے پرائیویٹ ملاقات کر لی۔ ٹھیک، تو آپ نے فرمایا علیک صوم شہرین، تیرے ذمہ 2 مہینوں کے روزے لازم ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 2 مہینے کہاں کر سکوں گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر علیک ست، علیک تمہارے ذمہ 60 مسکین من طعام، 60 آدمیوں کا کھانا کھلانا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں دوں گا کہاں سے؟ اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ پہلا کام بھی کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا کام کرنے کی اس کے بعد پوزیشن نہیں۔ پہلا کام کے بارے میں کہا میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 60 دن لگاتار کہاں روزہ رہوں، یعنی گویا اس کی حالت یہ ہے کہ شاید وہ دن اور رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوں گے، یہ حالت اس شخص کی ہے۔ اور ایسا ہوتا تھا عربوں کے یہاں، تو ان کے یہاں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں، اور جیسے ہم سخت گرمیوں میں بار بار پانی پیتے ہیں اس طرح سے ان کی حالت رہتی ہوگی۔ تو اس نے کہا جناب حضرت میں تو 1 دن برداشت نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر سکے، تو 60 دن لگاتار کہاں کر پاؤں گا؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینہ۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہ بیٹھا رہا، اتنے میں کوئی دوسرے صاحب آگے اور انہوں نے پوری بوری لائی، بوری ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں بوری سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا ٹوکرا ہوا کرتا تھا، اس کو فرق کہتے تھے، تو فرق بھر کر کے وہ کھجوریں لایا حضور کی خدمت میں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی اعظم فرما دیکھو تمہارا انتظام ہو گیا، اب یہ لے جا کر کے تقسیم کرو غریبوں میں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی نہیں آپ کو۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے ہم کو ہنسی آ گئی، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس وقت تبسم، آپ نے ہنسی آئی اور اندر کے دانت بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہنستے ہوئے، بالکل جیسے ہم کو یہ سن کر کے ہنسی آئی جب اس شخص نے کہا حضرت مجھ سے بڑا غریب تو ہے ہی نہیں یہاں کوئی، افقر منی، میں مانتا ہوں میں نے خود زیادہ غریب کا چاہیے۔ تو آپ نے کہا چلو تم ہی ہو گیا، یہ بس اس کو کنسیشن مل گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، صدقہ دینا تھا وہ بھی نہیں لازم ہوا، اور جو صدقہ کرنا تھا وہ بھی اسی کو دے دیا گیا، یہ اس کے لیے خصوصی کنسیشن دی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی کوئی انسان ایسا ہوگا تب، تو پہلا جواب یہ ہے کہ آج کم سے کم اس جیسے جسمانی تقاضوں کا آدمی نہیں ہوگا جو کنٹرول ہی نہ کر سکے۔ خیر یہ واقعہ پیش آ گیا اور حدیثوں میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے اسلام میں کہیں کہیں رہنمائی ملتی ہے۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 مرتبہ اس جگہ پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی جہاں آپ کا بیڈ لگا ہوا تھا، اور اس بیڈ کے نیچے برتن رکھا گیا، آپ رات میں اٹھے پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی، برتن وہیں رکھا، پھر آپ نے یا نماز پڑھی یا آرام کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ کیا وہاں بیٹھ چل نہیں پا رہے تھے اور باتھ روم تک بھی نہیں جا پا رہے تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب اتنی کمزوری تو بالکل نہیں آئی تھی کہ آپ باتھ روم تک نہ جا سکیں۔ پھر کیوں آپ نے یہ کیا؟ جواب ہے آپ نے اس وقت اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا، آگے چل کر کے وقت آئے گا اٹیچ باتھ روم ہوا کرے گا، ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں باتھ روم ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر باتھ روم، یہاں تک کہ باتھ روم میں جو آدمی یوز کر رہا ہے اس کی آواز تک یہاں کمرے میں آ رہی ہے، پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس وقت لوگ سمجھے کہ یہ پر نماز ہو پر باتھ روم خبر ایسا جائز کی نہ، تو اللہ کے نبی نے سیدھے تصور دے دیا کہ یہاں پیشاب رکھا ہوا ہے اور یہاں میں سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں۔
تو باتھ روم کے تصور دے دیا، اٹیچ باتھ روم کا واقع ساری دنیا میں ہے، حتیٰ کہ عام گھروں میں بھی ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹل ہے اسی کمرے میں ایک سائڈ میں باتھ روم بھی ہے، اور نچلے درجے کے ساتھ. اور یہ جو ہے جو چھوٹے موٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گھروں میں ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں کنج، ایک کونے میں کچن ہے، دوسرے کونے میں باتھ روم ہے، تیسرے کونے میں لوگ سو رہے ہیں، ایک ایک اتنا ہی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا اس عمل کے ذریعے سے، جب سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ. یا بخاری میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو سب حیران ہو گئی کیا. حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کبھی نہیں ماننا. حضرت عائشہ کہتی ہے اور حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، اگر کوئی انسان تم سے کہے گا اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی نہیں ماننا. ما کان یبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کبھی پیشاب. حضرت عائشہ کا، اور یہ قانون یہی ہے. لیکن ایک جگہ سفر میں جہاں حضرت عائشہ ساتھ نہیں تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی. تب سوال یہ ہے کیوں ایسا ہوا؟ تو جواب، انسان کو زندگی میں کبھی نہ کوئی مرحلہ ایسا آئے گا کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر پائے. وہ ہسپتالوں میں سمجھ میں آئے گا جب دیکھتے ہیں بیماروں کا حال، اور بڑی مشکل سے لے جا کر کے باتھ روم تک پہنچاتے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اسٹینڈنگ کا موڑ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. اس انسان کے لیے اللہ کے نبی نے راستہ کھول دیا کہ جب تمہیں کبھی مجبوری آئے گی تم گھبرانا نہ مت، تمہارے لیے میں راستہ کھول دیتا ہوں، خود ایک مرتبہ کر کے دکھاؤں گا. لیکن یہ مدینہ میں نہیں کیا، یہ تبوک میں کیا، یعنی مدینہ طیبہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور. وہاں ایک سفر میں تھے، بیمار بھی تھے، بڑھاپا بھی تھا، اور دوسرے کئی چیزیں تھیں. ان کئی چیزوں میں سے اصل مین مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع کر چکا ہوں، چنانچہ حضرت حضور نے حضرت عمر سے کہا یا عمر لا تبل قائما، عمر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرنا. یا عمر لا تبل قائما، عمر کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کرنا. یہ حکم دیا تھا، اور خود کا عمل بھی یہی تھا. لیکن ایک جگہ کنسیشن کے لیے ایک مرتبہ عمل کر کے دکھا دیا. یہی حضور کا کمال ہے کہ وہ ایک طرف سے آرڈر دیتے ہیں، وہ بنتا ہے قانون، اس میں کنسیشن کے لیے کہیں نہ کہیں اجازت دے کر رکھتے ہیں کہ اگر تمہیں مجبوری پڑے گی تو اس کنسیشن پر بھی تم عمل کر سکتے ہو. فرض کیجئے آپ گھر سے نکلے، جس جگہ آپ ہیں وہاں کا ایئرپورٹ بہت اچھا ایئرپورٹ ہے، مگر یورینل دیوار میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ ایک حال تو یہ ہے کہ جو اندر جہاں جو ٹوائلٹ ہے وہاں جا کر کے آپ چھوٹے پیشاب کی ضرورت پوری کریں، بیٹھ کر کے کریں، اگر اسٹینڈنگ کا موڈ ہوگا تو اس پر کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اسٹینڈنگ کا موڈ میں لگے گا، پتہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، دوسرے لوگوں کے یہاں پاک ہے ناپاک ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ تو پیشاب بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پانی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس پہ بیٹھوں گا تو ناپاک ہو جاؤں گا. تو کیا حل آپ کے پاس؟ کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں. آپ اسٹینڈنگ کا موڈ کے بعد اندر جائیں گے، ایئرپورٹ ہے، اکثریت غیروں کی ہے، اور ان کے بارے میں کوئی، ان کے یہاں تو پاکی ناپاکی ہے ہی نہیں. وہ تو پیشاب کو کر کے جھٹکے دے کر کے بند کر دیں گے اور نکلیں گے، اور کبھی کبھی وہ ہاتھ دھوئے گا، کبھی نہیں دھوئے گا. بلکہ یہ بھی سمجھیے استنجا کرنے کا تصور صرف اسلام میں ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں. مجھے اتفاق سے یاد آ گیا، ہمارے بڑے علماء میں سے اس وقت جو موجود ہیں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کہنے لگا ایک خاتون برطانیہ میں مسلمان کس بات پر ہوئی، یہ ایک لیڈی ہے، اس کے بعد بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں کمرے ہیں، وہ کمرے کرائے پر دیتی ہے. یہ آکسفورڈ میں ہے. آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہے اسے کمرے کرائے پر لیتے تھے، کمرے کرائے پر لیتے تھے، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اور یہ میڈم جو ہے یہ لوگوں کو کرائے پر دیتی ہے، یہ اس کا روزگار ہے. ٹھیک، ساتھ میں اس نے لڑکوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو کپڑے دھونے ہی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لانڈری والے کو تو یہ کپڑے بھی مجھے دیا کرو، تو الگ سے میں چارج کروں گی، مجھے پیسہ آئے گا. تو اس میں ایک مسلمان لڑکا جب اس عورت کو کپڑے دیتا تھا وہ بھی کپڑے، تو کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ آپ یہ کپڑے دھو کر مجھے دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دھو کر کیوں دوں گا میں آپ کو؟ کہا لگا دوسرے تمام لوگوں کے کپڑوں میں بدبو آتی ہے اور تمہارے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا وہ تمام لوگ جو ہیں وہ استنجا نہیں کرتے ہیں، وہ تو زیادہ بڑی ضرورت پوری کریں گے، ٹشو استعمال کریں گے، ٹشو پھینک دیں گے اور کپڑے باندھ دیں گے، ہاتھ دھوئیں گے. ان کا سسٹم یہ ہے. اور مسلمان کے ہاں استنجا ہے، اس لیے میرے کپڑوں میں یعنی میرے کچھے میں یا میرے دراز میں آپ کو بدبو نہیں آتی ہے کیونکہ ہم استنجا کرتے ہیں، اور دوسروں کے ہاں استنجا نہیں ہے، لہٰذا وہ کپڑا ایسے ہی باندھیں گے.
بس ٹشو استعمال کر لیا، ٹشو سے جتنی صفائی ہو گئی، ٹشو پھینک دیا ڈسٹ بین میں، اس کے بعد کپڑے بند کر کے ہاتھ دھوئے اور آگے باہر. یہ ہے سسٹم باقی قوموں کا. اور ہمارا تصور یہ ہے استنجا کرنا لازم. اسی پر وہ حیران ہو گئی کہ اچھا تمہارے یہاں یہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں. بس یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی. ادھر سے وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس کے بعد وہ عورت مسلمان ہو گئی. کہاں؟ آکسفورڈ میں ہوا. واقعہ کتاب میں لکھا ہوا، میں نے خود پڑھا. تو کس پر؟ استنجا پر وہ مسلمان ہو گئے. جناب ناخن کاٹنا عبادت، بال کاٹنا عبادت، پرائیویٹ بال صاف کرنا عبادت، ٹھیک ہے، ہینڈ واشنگ عبادت، یہ تو اسلام میں ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی صورتحال کے لیے اجازتیں دے رکھی ہیں. اسی طرح سے روزوں کے بارے میں جب کوئی مشکل صورتحال میں ہو تو اس میں کنسیشنیں دی جاتی ہیں کہ آپ اس حالت میں، چنانچہ آخری وہ آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آئندہ بھی صدقہ فطر مثلا 100 روپیہ ہے فرض کیجئے، تو پورے مہینے کا 30 دنوں کا صدقہ فطر 100 روپے کیسا؟ آپ دیکھ لیجیے کتنا بنے گا، 3000 روپے. ٹھیک. جبکہ اسی شہر میں ہمارے وہ جاننے والے بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا ہائیسٹ صدقہ فطر جتنا بن سکتا ہو وہ مجھے بتائیں اور میں اپنی باپ یا اپنی ماں کی طرف سے وہ سارا ادا کروں گا. چنانچہ پچھلے سالوں میں ہم نے ایک دفعہ ان کو حساب کر کے بتایا تو انہوں نے 70 یا 80 ہزار روپیہ پورے مہینے کا روزے کا فدیہ اپنی والدہ کی طرف سے ادا کیا، کیونکہ ان کا والدہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. ہائیسٹ یہ ہے. اور کم سے کم وہ ہے جو یہاں عام طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے صدقہ فطر سے وہ یوتھ وہ 60 روپے ہوتا ہے، وہ کم سے کم ہوتا ہے. زیادہ جو ہیں وہ کشمش کا بھاؤ لگائیں گے تو زیادہ صدقہ فطر کافی بن سکتا ہے. وہ کبھی 900 روپے بنتا ہے، کبھی 1200 روپے بنتا ہے. اور پورے مہینے کا صدقہ فطر کتنا ہوگا؟ تو 60-70 ہزار روپے. اس نے کہا میں جب دوں گا اپنی والدہ کی طرف سے تو ہائیسٹ رقم کے اعتبار سے دوں گا، اچھے سے اچھا دوں گا. تو غرض یہ کہ جو انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اور آئندہ بھی اب چانس نہیں کہ وہ صحت مند ہوگا اور روزہ رکھ پائے گا، اس انسان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اور آخری بات یہ ہے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس میں مستورات، مینسز کی حالت میں، پریگننٹ عورت، دودھ پلانے والی خاتون، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر کوئی بیمار روزہ چھوڑنے کی اجازت. روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. توہین کرنے مطلب کھلم کھلا باہر نکل کر کھائیں. کیسا؟ ایسے کنسیشن. تو کنسیشن الگ چیز ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کھلم کھلا آپ نہیں کھائیں گے. وہ توہین رمضان ہے، توہین رمضان کا کیس الگ ہے اور آپ کو کنسیشن دینے کا کیس الگ ہے. کنسیشن کے معنی کہ آپ چھپ کر کے ضرور. چنانچہ جب اسلامی مزاج پورا تھا تو گھر کی خواتین ان دنوں میں جن دنوں میں عورتوں کو نمازیں معاف ہوتی ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، ان دنوں بھی بچوں کے سامنے نہیں کھاتی تھی. وہ کہتے بچہ دیکھے گا کہ رمضان ہے، امی کیوں کھا رہی ہے آج. بچے کے ذہن میں تصور رہنا چاہیے کہ دن میں تو بالکل ہم نہیں کھائیں گے. بلکہ بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو کہنا بیٹا ہمارا رمضان ہے، ہمارا روزہ ہے، آپ بھی روزے سے ہو. ٹھیک ہے جی میں روزے سے ہوں. اب 10-11 بجے اس کو بھول لگے گی، کہہ لگے دیکھو آپ چھوٹے ہو نا، آپ کا روزہ 10-12-11 بجے تک، اب آپ افطار کرو. تو اس کو کنسیشن آ گیا روزہ رکھنے کا. کچھ دن بعد وہ کہے گا میں جاؤں گا سکول جہاں آج آپ کا روزہ ہے، آپ سکول میں باکس لے کر نہیں جائیں گے، آج وہ چپس اور کرکرے لے کر نہیں جائیں گے، آج آپ کا روزہ ہے. اب جب روزہ ہے تو جب واپس آئیں گے اس وقت دیکھیں گے. اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو آپ کو آپ کے اللہ نے کنسیشن دی ہے نا کہ آپ دوپہر کو افطار کرو. تو تصور بٹھانا ہے روزے کا. اس کے مقابلے میں کبھی ہمارا بچہ کہتا ہے ہمارا روز در گائے ہے نانا تو کیسا کمزور، تجھے یہ ہوگا تجھے ہو. وہ کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ اس کو، آپ کو فکر ہے بچہ کمزور ہوگا، بہت اچھا. وہ کہتا ہے روزہ رکھیں، کہا ضرور رکھو. اب رکھا نا روزہ، 2-4 گھنٹے بعد اس کو بھوک لگے گی. وہ کہے گا ہے میرا تمہارا بہت اچھا. اب دیکھو اللہ نے تم کو کنسیشن دی ہے، تمہارا روزہ چھوٹا ہے، تم چھوٹے ہو، تمہارا روزہ چھوٹا، چلو کھاؤ، آج تمہارا روزہ ہو گیا. تو اس کو تصور میں نے روزہ رکھا. آپ دیکھیں اس میں کیا فرق آئے گا. انسان صرف جسم والا انسان نہیں، انسان دماغ سے بھی انسان ہے. بہرحال یہ چند منتشر مسائل، آگے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اور مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شان ہو رمضان کو ہماری برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے.